اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ، قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں، مرنا اپنی مرضی سے نہیں۔ حالات و واقعات اس طرح اچانک ہم پر حملہ کرتے ہیں کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ معزز سامعین، اگر مال و دولت سے خوشیاں خریدی جا سکتیں تو مالداروں کے گھروں میں کبھی بھی پریشانیاں نہ ہوتیں، اور اگر حکومت اور طاقت سے چین، سکون، راحت کو خریدا جا سکتا تو مالداروں اور حکمرانوں کے گھروں میں پریشانیوں کا آنا نہ ہوتا۔ یہ کوئی اور طاقت ہے جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جس کی قدرت بڑی کامل ہے کہ جس پر چاہے، جیسا چاہے ویسا ہی حال لے آتا ہے اور جس طرح چاہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ، یہ دن ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم جیسے چاہیں انہیں پھیر کر رکھ دیں۔ اضحک و ابکا، مال سے کوئی خوشی نہیں خریدی جا سکتی، بلکہ میں جسے چاہوں ہنسا دوں، جسے چاہوں اس کو فکر سے فارغ کر دوں اور خوشیاں ہی خوشیاں دے دوں، اور جس کو چاہوں اس کے اوپر مصیبتیں لے آؤں، فکر لے آؤں۔ اللہ کہتا ہے، میں جیسے چاہے دنوں کو پھیر سکتا ہوں، میں اللہ ہر چیز پر قادر ہوں۔ پھر ہنسانا بھی اللہ کہتا ہے میرا کام ہے، رلانا بھی اللہ کہتا ہے میرا کام ہے۔ وہ خوشیاں لے آئے تو سارا جہان مل کر رنجیدہ نہیں کر سکتا، وہ رنج لے آئے تو سارا جہان مل کر خوشیاں نہیں کر سکتا۔ تو کوئی اور ہے جو ہمارے حالات و واقعات پر پوری طرح قابض ہے، کوئی اور ہے جو ہماری زندگیوں کو بناتا اور بگاڑتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، رنج لاتا ہے، محبتیں اور عداوتیں آتی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے دوں، جسے چاہے ذلیل کر دوں۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے بادشاہی دے دوں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہی چھین لوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلت میں سے عزت نکال دوں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ فلاں کو عزت دے دی جائے تو ہر چیز کائنات کی اس کی عزت کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ اس ذلت میں سے بھی عزت نکال دیتا ہے۔ لوگ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمیں اس کو اونچا لے جاتی ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کو ذلیل کر دیا جائے تو عزت کی ہر شکل اور عزت کی ہر تدبیر میں سے اللہ ذلتیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ اسے اونچا کرنا چاہتے ہیں، مگر ہوائیں اسے نیچا لے آتی ہیں۔ لوگ اسے اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن تقدیر اسے اٹھا کر پٹخ دیتی ہے۔ وہ عزت کی ہر تدبیر اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ عزت کی ہر تدبیر سے ذلت کو نکال کر باہر لے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلاں کو صحت دے دی جائے تو زہر میں سے بھی اللہ زندگی کے سامان کو نکالتا ہے، بناتا ہے۔ کانٹوں میں سے بھی اللہ پھول اگانے پر قادر ہے۔ موت کے اسباب میں سے بھی اللہ شفا ڈالنے پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلاں کو بیمار کر دیا جائے تو صحت کے اسباب میں سے بھی بیماریاں رنگتی چلی آتی ہیں۔
اور قوت کے اسباب میں سے بھی ضعیفت آ کر ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فلاں کی حفاظت کی جائے تو موت اگر اپنے پروں کو پوری طرح سے پھیلا دے، اپنے پنجوں کو پھیلا دے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو درم برم کر کے موت میں سے زندگی کو نکال کر لے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلاں کو پکڑ لیا جائے تو حفاظت کے سارے نظام ہٹا لیے جاتے ہیں، تو تلواروں کی چھاؤں میں، لوہے کی چھتوں میں، لوہے کے فرشوں پر لاکھوں کروڑوں پہرے داروں کے اندر سے اللہ کی تقدیر نافذ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ بالکل موت تھی، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، کہ ہم مارے گئے، ہم ہلاک ہو گئے، آگے سمندر ہے، سمندر میں جائیں گے تو بھی مریں گے، پیچھے فرعون ہے، پیچھے جائیں گے تو بھی مریں گے۔ مطلب کہ ہر طرف موت ہی موت بنی اسرائیل کو نظر آ رہی ہے۔ تو جس کی نظر اللہ کے غیب پر جا چکی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ہرگز نہیں، کیا موت فرعون کے ہاتھ میں؟ بنی اسرائیل بولے نہیں۔ تو کیا موت سمندر کے ہاتھ میں؟ بنی اسرائیل بولے نہیں، بلکہ موت تو آسمان والے کے ہاتھ میں ہے۔ اماتا و احیا، وہ ہے موت کے فیصلے کرنے والا، وہ ہے زندگی کے فیصلے کرنے والا، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں نہ سمندر مار سکتا ہے نہ فرعون مار سکتا ہے، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ اپنی لاٹھی مار سمندر پر، موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارو سمندر پر۔ معزز سامعین، جب سے دنیا بنی ہے اس سے لے کر آج تک کبھی آپ نے پانی کو تھمتے ہوئے دیکھا، پھٹتے ہوئے دیکھا، جمتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہوتے دیکھا؟ جس اللہ نے پانی میں موجوں کو رکھا ہے، جس اللہ نے پانی میں بہاؤ رکھا ہے، اسی اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے پانی سے اپنا حکم واپس لے لیا۔ نہ پانی کا بہاؤ ذاتی، نہ پانی کی سختی ذاتی، نہ پانی کی لہر ذاتی، نہ کسی کی عزت ذاتی، نہ کسی کا حسن ذاتی، نہ کسی کا جمال ذاتی، نہ کسی کی بڑائی ذاتی، پیچھے تو اللہ ہے، یہ مٹی کا نقطہ انسان کی اوقات ہے۔ اللہ نے اس زمین کو بچھایا، اس لیے نہیں بچھایا کہ تم مہندی پر رقص کرو، اس لیے نہیں بچھایا کہ تم ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں بچھایا کہ تم زیب و زینت اور شراب کی محفلیں سجاؤ، اس لیے نہیں بچھایا کہ تم موسیقی کی محفلیں جماؤ، اس لیے نہیں بچھایا کہ تم تکبر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے نہیں بچھایا کہ تم ایڈی مار کر چڑھو، بلکہ اس لیے بچھایا کہ تم اس زمین کو سجدوں سے آباد کرو، اس زمین کو اپنے آنسوں سے سیراب کرو، اس پر عاجزی کے ساتھ چلو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میری بندیوں، جس نے زمین کو 2 دن میں بچھایا ہے، یہ کل کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، زمین کے اندھیروں میں چھپی ہوئی چونٹیوں کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور چونٹیوں سے بھی 1000 گنا چھوٹے وجود کو رزق پہنچا رہا ہے۔
آنکھوں سے بڑے بڑے دوربینوں سے نظر نہ آنے والے جراثیموں کو بھی وہ رزق پہنچا رہا ہے۔ اس زمین اس لیے نہیں بچھائی کہ تم مست ہو کر چلو، اس لیے بچھائی کہ تم عاجزی کے ساتھ چلو، اس لیے نہیں بچھائی کہ تم ایڈی مار کر چلو، اس لیے بچھائی کہ تم عاجزی کے ساتھ چلو، اس لیے نہیں بچھائی کہ تم اس پر ناچو کودو گاؤ موج مناؤ، بلکہ اس لیے بچھائی کہ تم اس زمین کو سجدوں سے آباد کرو۔ معزز سامعین، ہمارا اس دنیا میں آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، ہمارا کھانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، ہماری قسمت میں جو ہے ہمیں وہی ملنا ہے۔ اللہ چاہے تو آج ہمیں کچھ کھانے کو ہی نہ دے، ہم اپنی زیب و زینت پر فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اپنے حسن پر، لیکن اللہ چاہے تو اس حسن کو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں مٹی میں ملا دے۔ ہم بنے بھی مٹی میں ہیں اور ہمیں جانا بھی مٹی میں ہے، تو پھر ہم میں غرور کس بات کا ہے، ہمیں تکبر کس چیز کا ہے، ہم کس چیز پر مان کرتے ہیں کہ ہم کس چیز پر مان کرتے ہیں، اپنے انسان ہونے پر مان کرتے ہیں۔ ارے مزہ تو تب ہے جب انسان ہو، انسان بنو، کیسے انسان بنو؟ جو اللہ کو پسند ہو، جیسا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے انسان، اس دنیا کو میں نے تیرے لیے آرام گاہ نہیں بنایا، آزمائش گاہ بنایا ہے۔ تو اس دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، تو محنت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور آج ہم دنیا پر محنت کر رہے ہیں، کس چیز پر محنت کر رہے ہیں؟ دولت کما رہے ہیں، مال و جائیداد اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے اس نے ہمارے ساتھ جانا ہو۔ اس نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ معزز سامعین، غور و فکر کیجئے اپنی زندگی پر، اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر لے آئیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم آج آرام سے زندگی گزاریں گے تو کل ہمارے لیے مشقتیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔